حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور پر اللہ کی لعنت ہو۔ انڈے چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رسی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ علماء نے اس حدیث کا ایک مطلب یہ بیان کیا، بیضہ سے یہ عام انڈا مراد نہیں بلکہ جنگی خود مراد ہے، اس کو بھی بیضہ کہتے ہیں۔ ٹوپی جو سر پر پہنی جاتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے۔ اسی طرح رسی سے عام رسی نہیں بلکہ وہ کشتیوں کو باندھنے والی مہنگی رسی مراد ہے، وہ بعض لوگ چراتے تھے، اس لیے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے میں کم از کم 10 درہم کی چیز ہو۔ 10 درہم سے کم کی ہلکی چیز چرائی ہے جو 10 درہم کی قیمت نہیں رکھتی تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ 10 درہم یا اس سے زیادہ کی اس نے مالیت کی چیز چوری کی اور جرم ثابت ہو گیا تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دوسرا علماء نے یہ مطلب بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کرنے لگتا ہے، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، انڈا چرا لیا، چھوٹی موٹی چیز چرا لی، چوزا چرا لیا، تو فرمایا کہ یہ چور چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ بڑی چوری کر کے ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے، کہ عام چھوٹی موٹی چوریوں سے جب اس کو روکا نہیں جاتا تو وہ عادتاً چور بن کے بڑی چوری میں پکڑا جاتا ہے، پھر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے، چور مرد ہو یا عورت، ایک مرتبہ پکڑے جائیں تو دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، دوبارہ پکڑے جائیں تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، پھر بھی باز نہ آئیں تو پھر ان کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے جائیں گے، اس لیے کہ اگر دوسرا ہاتھ اور چوتھا پاؤں کاٹ دیں گے تو اس کا تو بالکل ہی اپاہج ہو جائے گا۔ تو ایک ہاتھ اور ایک پاؤں رہنے دیں گے، لیکن باز نہیں آتا تو اس کو ہمیشہ کے لیے جیل ڈال دیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے میں ایک شخص تھا، دین اسلام پر اعتراضات کرتا تھا، تو اس نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی، اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو بدلے میں 50 اونٹ دینے پڑتے ہیں، ایک اونٹ بھی اگر 3 لاکھ کا لگا لو، 2 لاکھ کا لگا لو، 50 اونٹ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اور یہی اگر ہاتھ انسان چوری کرے تو 10 درہم میں کاٹا جاتا ہے، جو 50,000 بھی نہیں بنتا، 5,000 روپیہ لگا لو، تو اتنے میں اگر ایک بندے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو یہ تو انصاف تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ لے تو اس کی قیمت 50 اونٹ ہے، چوری کر لے تو بندے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس کی قیمت جو 10 درہم ہے 5,000 روپیہ ہے۔ یہ دونوں میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، اسلام کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ اس نے اشکال کیا مختلف جگہوں پہ، جب علماء کو پتہ چلا، علماء جب جواب دینے لگے تو وہ علاقہ چھوڑ کے ہی بھاگ گیا۔ علماء نے بڑا عمدہ جواب دیا، علماء نے لکھا کہ امین اور خائن کی قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ جب امین تھا، گنہگار نہیں تھا، تو جو اس کو کاٹے گا تو اس کی قیمت 50 اونٹ ہے، لیکن جب یہی ہاتھ چور بن گیا تو یہ خائن ہو گیا، اب چور کی کوئی قیمت نہیں رہی، اس لیے یہ 10 درہم میں بھی کاٹا جائے گا۔ عرب میں دستور ہوتا تھا، غلام باندیاں بکتے تھے، تو جو غلام اچھا ہوتا، اخلاقاً اچھا ہوتا، تو اس کی قیمت لاکھوں میں جاتی، اور جو غلام آوارہ ہوتا، کسی کام کا نہ ہوتا، اس کی قیمت اتنی کم ہوتی۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو صادق اور امین ہے اس کی قیمت کروڑوں میں جاتی ہے، اور جو خائن ہوتا ہے، دغاباز ہوتا ہے، فراڈیا ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹکے کا نہیں لیتا۔ تو فرمایا اسلام نے دونوں میں مساوات الگ الگ رکھی ہے، جو امین ہے اس کی قیمت کو اعلیٰ رکھا، جو خائن ہے اس کی قیمت کو کم کر دیا۔ چور کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا ہاتھ 10 درہم کے بدلے میں بھی کاٹا جائے گا کہ اس نے چوری کیوں کی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند واقعات ہوئے، ان میں سے ایک عورت کا واقعہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مکہ میں چوری کر بیٹھی، اس کی عادت تھی، لیکن جب اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ اس عورت نے چوری کرنے سے اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے وہ باز آ گئی۔ ہاتھ کاٹنے سے اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ نیک ہو گئی، اور امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی میرے پاس آتی، کسی ضرورت کا ذکر کرتی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ کہ
اگر اس کو کوئی بھی ضرورت ہوتی، مال کی ضرورت ہوتی، کسی چیز کی ضرورت ہوتی، وہ تذکرہ کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی مدد فرماتے، اس لیے کہ جب وہ توبہ کر گئی، اچھی ہو گئی، تو جب ہاتھ کاٹا گیا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔